سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سن لیجئے۔ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا یہ سودا کتنا اچھا ہے۔ وہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں خوش رہو، بس ٹھیک ہے۔ اور اگر اس حالت میں خوش نہیں رہو گے تو اذیت میں رہو گے۔ تو اپنے دل کو مصفہ کیجئے، دل کو مزکہ کیجئے، اس میں حسد نہیں آنے دینا، اس میں بغض، یہ ڈھیر اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ڈھیر پڑے ہوئے ہوں تو رب کے جلوے تو دل میں نہیں آئیں گے۔ یہاں گلدستے رکھے ہیں، یہ سفید کپڑا بچھایا ہے، صوفہ رکھا ہے، ماحول میں عطر پھیلا ہے، مجھے بلا کے یہاں بٹھایا تو بیٹھنے کو جی چاہا۔ آپ کو بھی جو ہے وہ کتنی خوبصورتی سے بٹھایا ہے اور آپ بیٹھ رہے ہیں، لیکن اگر یہاں معاذاللہ کوئی ایسی چیز ہوتی تو میری طبیعت یہاں بیٹھنے کو نہ چاہتی۔ اگر صفائی ستھرائی نہ ہوتی تو میں یا تو بیٹھتا نہ یا بہت جلد اٹھ کے چلا جاتا۔ تو اگر میں نہیں بیٹھتا جہاں ماحول میں خوبصورتی نہ ہو، اور اگر میل کچیل ہو، آپ بلائیں مجھے کسی دعوت پہ اور وہاں گندگی پڑی ہوئی ہو تو میں نہیں آتا وہاں، حالانکہ میں کون ہوں۔ تو مالک اس دل میں جلوہ گر ہوگا جہاں حسد کے کوڑے پڑے ہوئے ہوں، جہاں نفرتوں کے ڈھیر لگے ہوں، جہاں غلاستیں پڑی ہوئی ہوں، حقد کی، بغض کی اور کینے کی۔ آؤ پہلے دل کو صاف کرو، دل ستھرا کرو، پھر اس کے اوپر محبتوں کا چھڑکاؤ کرو۔ اس کے بعد دل مصفہ ہو جائے تو پھر کہو نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر اس کو بلاؤ، پھر دیکھیے کہ یہ دل اللہ کا عرش بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سامان کیجئے، اندر کی پاکیزگی کا سامان کیجئے، یہ دل صاف ہوگا دو چیزوں سے، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر، اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ کثرت کے ساتھ موت کا ذکر ہمارے دل کو مصفہ کرے گا، پھر منزل کی طرف دل کا سفر شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور موت کو یاد کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ قال الموت، فرمایا موت۔ اللہ اکبر۔ یہ روز اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ روز ہمیں کچھ بتاتے ہیں نا۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتاتا ہے کہ جب میں ڈوب رہا ہوں تم کون ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ روزانہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیجنا۔ اللہ اکبر، تاکہ میں تیاری کر لوں۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، نبی تو تیار ہے، خطاؤں سے معصوم ہوتا ہے۔ تو کہا کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا کون سے؟ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقعہ ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفیدی آ گئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب اعضاء میں کمزوری آنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، تو سمجھ لو موت کا پیغام آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ 23,55,000 مربع میل کے حکمران بڑی بزم کے اندر کھڑا ہو کے ایک بندہ بول عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر ایسے کانپ رہے ہیں جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے۔ اس کو بلایا، اس کو ہدیہ پیش کیا، کہا مہربانی کرے تو روز آ جایا کر۔ وہ روز آ جاتا ہے اور بھری مجلس کے اندر حضرت عمر سے مخاطب ہو کہتا ہے موت کو یاد رکھنا۔ حضرت عمر شکریہ ادا کرتے ہیں
اور مہینے کے بعد اس کی خدمت میں کر دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو مجھے کیوں چھٹی پھر دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر روئے، یوں داڑھی پکڑی، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہی چین سے نہیں بیٹھنے دے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار، لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے۔ تو جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں جب بچہ ہوتا ہے تو اس نے جوان ہونا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو پھر اس نے بوڑھا ہونا ہوتا ہے، بوڑھاپے کے بعد اگلی منزل موت ہی ہے۔ تو بوڑھے کا عذر نہیں مانا جائے گا۔ جب تم بوڑھے ہو گئے تو پھر اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلا؟ اور 40 سال کی عمر کا شخص کہولت کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ بوڑھوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری زندگی یوں نہ کاٹ دی جائے بے مقصد بے غرض۔ میں کل کہیں تھا غالباً فیصل آباد میں، تو نماز عشاء کے لیے اذانیں شروع ہوئیں، تو بڑا شہر ہے، تو چاروں طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تیرے کانوں سے اتنی آوازیں ٹکراتی تھیں اور تو پھر بھی مسجد میں نہ آیا تو کیا جواب ہوگا؟ کہاں کہاں سے اس کی صدائیں آ رہی ہیں، کہاں کہاں سے اس کی پکار آ رہی ہے۔ کوئی آپ کو دعوت دے اور آپ نہ جائیں تو پھر دوبارہ اس سے ملاقات کبھی ہوتی ہے تو آپ شرمسار ہوتے ہیں کہ یار اس نے دعوت دی تھی، کتنی محبت سے پیش کی تھی، تو نظر چرا جاتے ہیں، یا اس کو مل کے کوئی نہ کوئی بہانہ بیان، وہ میں پھنس گیا تھا، میں فلاں جگہ پہ چلا گیا تھا۔ تو دوسری مرتبہ بھی ایسا ہو، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہو تو پھر کیا حالت ہوتی؟ اور رب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ہر دن میں اس کا نمائندہ 5 مرتبہ پکارتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہوتا ہے کہ جو مسجد ایک قریب بھی ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ کے گھر آنا نصیب۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتی لیکن اللہ کے گھر آنا نصیب نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ انہیں بلاتا ہی نہیں، یہ ان کی بدبختی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا ہوتا ہے۔ یہ نوری مسجد ہے نا، لاہور ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں ٹرین رکی، تو ایک کلی بوڑھا بزرگ تھا، اس نے سامان اٹھایا، ایک صاحب کو، اس نے میکڈوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو راستے میں نوری مسجد پڑتی ہے، تو اس بابے نے کہا کہ باؤ جی ذرا تم رکو، میری نماز یسر رہتی ہے، تو رہتی تو اس کی بھی تھی جو سفر کر کے آیا تھا۔